حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم اسی طریقے سے ہی مفت و مفتی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے. ابھی تو آزمائشیں آئیں گی، آزمائش کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کون حق ہے اور کون باطل؟ آزمائش آئے گی. واللہ میں نے جب قرآن اور بخاری مسلم پڑھی، میری تو کتنے دنوں کی راتوں کی نیندیں بھی آرام ہوگی کہ میں جو دین جس پر عمل کر رہا تھا وہ تو دین یہ کچھ اور ہے، کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر بھی بڑا انسان کے اوپر امتحان آ جاتا ہے. ایک طرف اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہوتی ہیں، دوسری طرف اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پتہ چل جاتا ہے اس حدیث کا جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. یہ تو پتہ چلے گا جب ایک طرف اشرف علی تھانوی رسول اللہ آئے گا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ، پھر پتہ چلے گا. یا حزب عید کی عبارت آئے گی چشتی رسول اللہ اور دوسری طرف آئے گا محمد رسول اللہ، پھر پتہ چلے گا کہ کون رسول اللہ کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ ہے. پتہ تو تب چلے گا، امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا. تو یہ تو مسلمانوں کے اپنے اندر امتحان اختلاف کی وجہ سے جو کافروں کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کو بالخصوص میں نے بتایا غزوہ بدر کی تیاری تھی سورۃ البقرہ، ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ابھی تک تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام جاری تھا. تو یہ اس کی تمہید بنائی جا رہی ہے. تم کیا سمجھو کہ ابھی مفت و مفت جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا تھا. کیسے آزمایا گیا؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو آئی سختی اور مصیبت یہاں تک کہ وہ لرز اٹھے، اتنی تکلیفیں. وہ آپ پڑھے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ لوہے کی جو ہے وہ کنگیاں جو ہے ان کے گوشتوں کے اوپر جسموں پہ پھیری گئیں، کتنے انبیاء کرام کے اوپر آرا چلایا گیا، ان کے 2 ٹکڑے کیے گئے، ناخن نوچے گئے، بال. اور یہ جو اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ زندہ آگ کے اندر جلایا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، وہ اتنی تکلیف میں آزمائے گئے یہاں تک کہ زمانے کا رسول بھی اور ان کے ساتھ سارے ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی. جب اس سٹیج پہ بندہ پہنچ جائے نا کہ تکلیف اس حد تک ہو جائے کہ یا اللہ بس اب میری بس ہوگی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اب اللہ کی مدد آ گئی قریب. اور یہ سیم آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ خندق کے بعد، جب سارے غزوات کے بعد، غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمانوں کا جو گراف ہے اوپر جانا شروع ہو گیا. پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اسی طریقے سے غزوہ خیبر ہوئی، پھر فتح مکہ ہوئی. تو غزوہ خندق کے بعد سورہ الصف جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. لیکن وہ تمام تکلیفیں اٹھائیں، غزوہ بدر کی تکلیف، غزوہ احد کی تکلیف، خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف اٹھانی پڑی. صحیح مسلم میں موجود ہے آپ کے 4 دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور اتنا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی. یہ آئے گا سورہ آل عمران کے اندر، پوری لائیو کمنٹری 60 آیات کے اندر تقریباً پورے غزوہ احد کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ آئے گی سورہ آل عمران کے اندر. تو کیسی کیسی تکلیفیں پھر گزارنی پڑی. لیکن پھر میں وہی یہاں تک بات کرنے لگوں کہ انبیاء کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو تکلیفیں کاٹنی پڑی. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جھوٹ منسوب کیا، ایک بار نگاہ باری پورے بغداد میں آگ لا چھڑی، فلانے نے آگ ماری بیوی ساڑ چھڑی. او بھائیو جھوٹ ہے یہ سب کچھ. انبیاء کرام کے تو دانت بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کے عذاب بھی کٹ رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کے سیدنا امیر حمزہ کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائیو دنیا جو ہے یہ بقدر ایفرٹ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، اور جان اور مال کے نقصان سے بھی. اس کے بعد دیکھیں گے کون ہے صبر کرنے والا. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. انشاءاللہ تعالی باقی اگلی دفعہ کریں گے. تو یہ آیات دیکھیں، ہم الحمدللہ چیزیں پڑھتے ہیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنا اتنا سمندر چھپا ہوا ہے کہ میری ہر دفعہ نیت ہوتی ہے کہ میں آج ایک رکوع کور کرواؤں گا، لیکن دیکھیں آج بھی کتنی 10 آیات بڑی مشکل سے ہوئی ہیں، کیونکہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ساری گفتگو کریں. اگر تو ہم نے اس کو طوطے کی طرح پڑھتے جانا پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اگر اس کو سمجھیں گے، ہر چیز کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، ہم کوئی چیز لے کے اٹھیں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا.